الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان اللہ سبحان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. سب سے پہلے آقا نامدار مکی مدنی تاجدار سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابه وبارك وسلم. کل سے لے کر آج صبح تک کوئی بھی یہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ غوث پاک کا یہ ذکر اسی میدان میں ہو جائے گا، مگر اللہ کے دربار میں ان کی مقبولیت اور بارگاہ رب کی طرف سے ان کو جو قوت تصرف عطا ہوئی، اس کا فیضان ہے کہ انہوں نے آپ حضرات کے دلوں میں جو جذبات تھے کہ ذکر ہو تو اسی شان سے جیسے ہوتا تھا، مجمع ہو تو اسی شان سے جیسے رہتا تھا، تو انہوں نے اپنی لاج رکھنے، آپ کی لاج رکھنے کے لیے آج یہ سما بنا دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آج ہمیں دکھا دیا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بارگاہ میں کیا مقبولیت حاصل ہے اور انہیں کیا قوت تصرف عطا کی گئی ہے. سال گزشتہ بھی لوگ بارش کے لیے ترس رہے تھے اور غوث پاک کا ذکر جمیل ہوا، اس کے بعد وہ باران کرم برسی ہے کہ ایک ہی دن میں سارے تالاب لبالب ہو گئے اور ساری خشکیاں دور ہو گئیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غوث پاک اپنے غلاموں سے اپنا ذکر کرا کے نعمتیں بانٹا کرتے ہیں اور انعام سے نوازا کرتے ہیں. یہ ان کا انعام ہے اس گناہگار بندے پر کہ ہر سال پالی میں بلا لیتے ہیں، ورنہ میں کہاں اور وہ بارگاہ جمیل کہاں کہ میں ان کا ذکر جمیل کر سکوں. بہرحال اب تھوڑی دیر تک ہمیں اور آپ کو پوری توجہ سے گفتگو سننی ہے. ایک بار پھر عقیدت و محبت کے ساتھ سید کائنات فخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کر لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ تعالی نے اپنے محبوبوں اور اپنے دوستوں کو
وہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ ان کا ذکر اپنا ذکر قرار دے دیا، ان کی یاد کو اپنی یاد، اور اپنی یاد بغیر ان کی یاد کے قبول ہی نہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا رب عز و جل فرماتا ہے کہ ان احبائی من خلقی و اولیائی من عبادی الذین یذکر بذکرہم و یذکرون بذکری۔ میری مخلوقات میں میرے محبوب وہ لوگ ہیں، میرے بندوں میں میرے ولی اور دوست وہ لوگ ہیں کہ میرا ذکر ان کے ذکر سے ہوتا ہے اور ان کی یاد میری یاد کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو جن کے ذکر کو اور جن کی یاد کو اللہ نے اپنی یاد قرار دے دیا، تو پھر اگر کوئی ان کی یادوں کو مٹانا چاہے تو مٹے گی کیسے؟ اللہ تعالی نے یہ تو ہر دوست اور ہر ولی کی شان رکھی، مگر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ صرف ولی نہیں ہیں، سارے ولیوں کے سلطان ہیں۔ ان کی عظمت شان یہ ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ۔ ان کا یہ فرمان ایسے ہی نہیں ہے کہ کسی مصنف نے یوں ہی لکھ دیا ہو عقیدت میں، بلکہ غوث پاک کا یہ فرمان سرکار غوث اعظم سے اتنی مضبوط روایتوں سے مروی ہے اور اتنی بڑی جماعت نے غوث پاک سے سن کر کے لوگوں کو سنایا ہے کہ جس کے بارے میں فرماتے ہیں لوگ کہ یستحیل عادتاً تواطؤہم علی الکذب، کہ محال ہے کہ اتنی بڑی جماعت اتفاق کر کے کچھ جھوٹ بولتی ہو۔ یہ اتنی بڑی جماعت اور اتنے بڑے بڑے اولیاء کرام سے یہ جملہ مروی ہے غوث پاک کا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر۔ تو اب ذرا سوچیں کہ غوث اعظم کون ہے؟ ولی کی ولایت اس وقت قائم ہوگی جب غوث اعظم کے قدم تلے اس کی گردن ہوگی۔ صرف ولیوں کے وہ امام اور سلطان نہیں ہیں، بلکہ ولایت کا، ولیوں کی ولایت کا تاج ہے، علامت ولایت ہیں۔ جس کے دل میں غوث اعظم کی عقیدت نہیں ہے وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا، اور جو ولی ہوگا غوث اعظم کا عقیدت مند ضرور ہوگا، اس وجہ سے کہ سارا فیض وہیں سے تو آتا ہے۔ تو غوث پاک کے اسی مرتبے کا ذکر اعلیٰ حضرت یوں کرتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ جس طرح اللہ نے سارے نبیوں کی کے کمالات سمیٹ کر محمد رسول اللہ کو عطا کیے، اسی طرح سارے ولیوں کے کمالات سمیٹ کر بدرجہ عطا غوث اعظم کو عطا کیے۔ اس لیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف اپنے زمانے اور اپنے باپ کے ولیوں سے برتر، بلکہ اپنے سے آگے والوں سے بھی برتر۔ اسی لیے شیخ مغربی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ اولیاء کرام جو صفحہ ہستی پر ہیں سب نے ان کے قدم کے لیے اپنی گردن جھکا دی، اور وہ اولیاء کرام بھی جو اپنی قبروں میں آرام فرما ہیں وہیں پر گردن جھکائے ہوئے۔
یعنی غوث اعظم کی عظمت کا یہ نشان ہے کہ آپ کے پیران کرام بھی آپ کی عظمت کا خطبہ پڑھ رہے ہیں، آپ کے مشائخ اعظام بھی آپ کی بزرگی کی داد دے رہے ہیں۔ اور حضرت نفحات الانس میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ قطب بغداد حضرت سیدنا شیخ حماد جو غوث پاک کے استادوں میں ہیں اور غوث پاک کی تربیت انہوں نے کی ہے، اپنے زمانے طالب علمی میں غوث پاک ان کے پیچھے پیچھے نماز جمعہ پڑھنے جا رہے تھے، کڑاکے کا جاڑا تھا۔ جب دجلے کے پل پہ پہنچے تو دجلہ کا پانی برف کی طرح سے ٹھنڈا۔ حضرت شیخ حماد نے سوچا کہ آج عبد القادر کا امتحان لے لیا جائے کہ دین پر استقامت کتنی ہے اور صبر و رضا میں ان کی منزل کہاں تک۔ اس لیے بیچ پل پر سے آپ نے یوں دھکا دیا اور آپ دریا میں گر گئے۔ کڑاکے کا جاڑا، جمعے کا وقت بالکل قریب، اور سارے کپڑے تر بتر، دانت بجنے لگے۔ غوث پاک دریا سے باہر نکلے، وقت اتنا نہ تھا کہ قیام گاہ پر جا کر کپڑے تبدیل کرتے، انہی بھیگے کپڑوں کو اس طرح سے نچوڑ کر انہی بھیگے کپڑوں میں نماز جمعہ کے لیے چلے گئے، اور اف تک نہ کی کہ کیسا جلاد استاد ہے۔ آج کے شاگرد ہوتے تو لڑ بیٹھتے، آج کے شاگردوں کا مزاج ہی بڑا اونچا ہوتا ہے، مگر غوث اعظم سبحان اللہ انہوں نے اسے اپنے استاد کا ایک کرم ہی سمجھا کہ انہوں نے آخر مجھ سے محبت رکھی ہے، جبھی تو آج مجھے دھکیل دیا ہے۔ حضرت سیدنا حماد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت دیکھ لیا کہ استقامت کا پہاڑ ہے عبد القادر، صبر و رضا کا ایک مضبوط، صبر و رضا کی مضبوط ترین چٹان ہے عبد القادر، یہ دیکھا۔ مگر جب ان کی وفات ہوئی تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مزار پر حاضر ہوئے، فاتحے میں بہت دیر لگائی۔ جب بہت دیر ہو گئی، مریدین بھی دیر تک کھڑے رہے، فارغ ہوئے تو مریدین نے عرض کی، حضور کسی بڑے سے بڑے بزرگ حضرت جنید بغدادی، سری سختی، ابو بکر شبلی، شیخ معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں کسی کے مزار پر آپ اتنی دیر تک قیام نہیں کرتے، اور یہاں پر بہت دیر تک آپ کھڑے رہے۔ فرمایا معاملہ یہ تھا کہ میں نے ان کی قبر میں دیکھا کہ جنت کی نعمتوں سے بھرپور ہے ان کی قبر، حد نگاہ تک قبر کشادہ ہے، ہر طرف جنت کی بہاریں لہرا رہی ہیں۔ مگر اسی بیچ میں میری نظر پڑی کہ شیخ حماد کے ہاتھ مفلوج ہیں، پیرالیسس جیسی کیفیت ہے، حرکت نہیں کر پاتے۔ فرماتے ہیں یہ جب میں نے دیکھا تو میں نے عرض کی کہ اللہ نے آپ کو اتنا نوازا، یہ آپ کے ہاتھوں کو کیا ہوا؟ مسکرا کے فرمایا انہوں نے کہ عبد القادر، زمانے طالب علمی جب تمہارا تھا، تمہارا امتحان لینے کے لیے میں نے کڑاکے کے جاڑے میں دریائے دجلہ میں تمہیں دھکا دیا تھا، اللہ نے آج مجھے قبر میں فرمایا کہ میرے چہیتے محبوب کہ امتحان لینے کا تمہیں کیا حق تھا، وہ تو میرا چہیتا ہے، میں جیسا اسے چاہوں بناؤں، تم نے کیوں امتحان لیا؟
اور اسے تکلیف میں کیوں مبتلا کیا؟ جس ہاتھ سے تم نے انہیں دھکا دیا وہ ہاتھ آج بیکار کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں غوث پاک جب یہ داستان میں نے ان کی زبان فیض ترجمان سے سنی تو میں کانپ اٹھا، مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ میرا شیخ میری وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہے۔ میں نے اللہ سے دعا کی، پھر دعا کی، پھر دعا کی، پھر دعا کی، پھر دعا کی۔ اب میرے معاملے میں اب اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے کو اپنے معاملے میں میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں۔ اے اللہ میں نے معاف کیا تو بھی معاف کر دے، میں نے معاف کیا تو بھی معاف کر دے۔ اے اللہ تو نواز دے۔ دعا کرتے کرتے بڑا وقت لگ گیا تو اللہ نے فرمایا عبد القادر جب تم تل ہی گئے ہو کہ انہیں نواز دیا جائے، لو ٹھیک کر دیتے ہیں ہم۔ ان کے ہاتھ جب تک ٹھیک نہ ہوئے میں ان کی قبر کے پاس سے ہلا نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ کون ہے یہ شیخ عماد؟ عدی ابن مسافر جو بہت جلیل الشان قطب وقت ہیں اور غوث پاک کے خلفائے اجلہ میں، وہ فرماتے ہیں کہ 3 اولیاء کرام وہ ہیں جو قبر کے اندر رہ کر ساری دنیا میں تصرف کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور کوئی ولی تصرف نہیں کرتا۔ ولی تصرف کرتے ہیں قبر میں رہ کر، مگر غوث پاک کے صدقے میں کرتے ہیں۔ ولی تصرف کرتے ہیں اپنے حلقے میں کرتے ہیں، پوری دنیا میں نہیں کرتے۔ اور 3 اشخاص ایسے ہیں جو پوری کائنات میں تصرف اپنی قبر میں رہ کر کرتے ہیں۔ فرمایا ایک شیخ عبد القادر ہیں اور ایک حضرت شیخ حماد ہیں، ایک حضرت شیخ احمد کبیر ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ حضرت شیخ حماد کون ہیں؟ قبر میں رہ کر دنیا والوں کی مرادیں پوری کرتے ہیں، قبر میں رہ کر دنیا کے کونے کونے میں اپنے تصرف کو جاری رکھتے ہیں، مگر آج حضرت شیخ عبد القادر کے تصرف پہ وہ محتاج ہیں۔ سمجھ میں آتا ہے کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ غوث پاک کی برکتیں صرف عوام الناس تک نہیں موجود ہیں، عوام الناس تو پاتے ہیں مگر بقدر ظرف پاتے ہیں، اور جن کو ظرف عالی ملا ہے، جن کو ظرف وسیع ملا ہے، ان سے پوچھو کہ کیا ملتا ہے انہیں۔ امام احمد رضا سے پوچھو، مفتی اعظم سے پوچھو، صدر الشریعہ سے پوچھو، ان لوگوں سے پوچھو تو پتا چلے گا کہ غوث اعظم کے دربار سے کیسا بارہ آتا ہے اور کیا نعمتیں ملا کرتی ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں ججت تو نہ ہو، اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں ججت تو نہ ہو، سجدے ہر دہر ہے آقا تیرا۔ تو غوث پاک تو دیتے ہیں، کیسے دیتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا حمزہ صاحب البرکات، حضرت سیدنا حمزہ جو ہم لوگوں کے پیروں کے پیر ہیں، حضرت سیدنا شاہ برکت اللہ مارہ ربی علیہ رحمت و رضوان کی نسل کریم میں ایک ہی واسطے سے تو ان کے پوتے ہیں یہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ کیوں کیسے عرض کرتے ہیں؟ وہ بارگاہ غوثیت کی طرف اپنے دست سوال پھیلا کر، جھولی کھول کر، دامن پسار کر کیسے عرض کرتے ہیں؟ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ امام مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ امام مدد، یعنی قبلہ دی مدد، کعبہ امام مدد۔ سمجھ رہے ہیں؟ کسی دیندار کا دین ہے تو انہی کی وجہ سے ہے، اور کسی کا ایمان باقی ہے تو انہی کے کرم سے باقی ہے، یہ سب ان کا صدقہ ہے۔ قبلہ دی مدد، کعبہ امام مدد، انتظار
इंतजारे करमे तुस्त मने आईनी रा, इंतजारे करमे तुस्त हजरत सैयदना हमजा का तखल्लुस है। हाँ आईनी, इंतजारे करमे तुस्त मने आईनी रा, ऐ खुदा जूयो खुदा बीनो खुदा दाम मदद। इसलिए उन लोगों को मिलता था, कितना मिला वो जाने और देने वाला जाने कि कितना मिला। अरे जितना मिलता था उतना मांगते थे, और जितना मांगते थे उससे सिवा मिलता था। ये शान थी उन लोगों के दरबार में। हम और आप क्या जाने कि गौसे पाक की के दरबार से क्या बाड़ा बटा करता है। इसलिए जब इमाम अहमद रजा गौसे पाक की गुलामी का तौक अपने गर्दन में डाले हैं, तो यूं अर्ज करते हैं कि मुझे न हुकूमत ब्रिटिश का डर है, न किसी दुश्मन की दुश्मनी का डर, न किसी हासिद के हसद का खौफ, किसी की तरफ कोई तवज्जो नहीं। फरमाते हैं क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तो गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु का फैज़ान करम दुनिया पे बट रहा है। आप कब्र मुनीफ में जलवाबार हैं, मगर वहीं से कायनात पर फैज़ान करम जारी है। आला हजरत इसीलिए फरमाते हैं कि जब तक इमाम महदी आ ना जाएं, गौसे पाक अपना तसर्रुफ अपने तसर्रुफ से आलम का निजाम चलाते रहेंगे। और दुनिया में अल्लाह की मर्जी से जो कुछ होता है गौसे आदम के हाथों से होता रहेगा, ये होता रहेगा। जब इमाम महदी आ जाएंगे तो हजरत गौसे पाक अपने उस फर्जंदे जमील को, उस फर्जंदे अजीम यानी इमाम महदी को फरमाएंगे, लो बहुत जमाने से ये काम मैं कर रहा था, कुछ दिन तुम भी कर लो, कुछ दिन तुम भी अंजाम दो। यानी इमाम महदी भी गौसे आदम के नायब होकर काम करेंगे। तो गौसे आदम का तसर्रुफ वो है कि कब्र में रखकर सारे आलम में आज भी विलायत बांटते हैं, विलायत वालों को भी विलायत बांटते हैं और हिंद वालों को भी विलायत देते हैं। साथ आगे आलम में उन्हीं की गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मजलिस वाज में बात फरमाते थे तो फरमाते हैं, शुरू में जब मैंने बात शुरू किया तो 4, 6, 10 आदमी बैठते थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने लोगों का दिल मेरी मुट्ठी में कर दिया। लाखों आदमी, इतने आदमी आ जाते हैं कि अब यहाँ जगह नहीं मिलती उनको, इतने लोग आ जाते हैं। और गौसे पाक बात फरमाते बिल्कुल सादा बातें कहते, मगर ना मालूम वो जुबान से कहते थे कि दिल से सीधी बात बोल रहे हैं, मगर चीखें उठती थी। मिसाल के तौर पर एक बार आप मिंबर पे तशरीफ लाए, मिंबर पर तशरीफ लाने के बाद अपने घर के एक हाल से शुरू किया। फरमाते हैं न मालूम आज क्या माजरा हो गया हमारे लिए। अब्दुल वहाब यानी अपने फर्जंद का नाम मुबारक लेके कहते हैं, अब्दुल वहाब की माँ ने छींके के ऊपर हमारे लिए दही रखा था और वो इतने में आ गई बिल्ली, बिल्ली ने छींके पर छलांग लगाई, छींका टूट गया, दही की हांडी जमीन पे गिरी, सारा दही इधर उधर बिखर गया। यही हुआ, इतना बात कहा, चीख निकल पड़ी। 6 आदमी उसी वक्त जान रब्बे आलमीन को सुपुर्द कर चुके थे। बोलिए साहब, घर का एक हाल बयान किया, मगर इस हाल में काल क्या था और इस काल में हाल क्या था कौन जानता है। हजरत गौसे पाक तकदीर का मसला बता रहे हैं इस अंदाज में कि बंदा अपने लिए कितने मंसूबे बनाता है, अपने चाहने वालों के लिए कितने मंसूबे बनाता है। अचानक मलकुल मौत हमला कर देते हैं
اور پھر سارے منصوبے دھرے رہ گئے اور ساری کی ساری تیاریاں بکھر کے رکھ گئیں اور پھر آدمی رب کے دربار میں پہنچا تو خالی ہاتھ گیا. یہ نقشہ ایسے گھر کے حال سے بیان کرنے مگر اسی بات تو کچھ اور تھی اور دلوں میں کچھ اتر رہی تھی اور اس وجہ سے ایک پورے مجمع میں شور اٹھا, آنکھوں سے آنسوؤں کے فوارے جاری ہو گئے اور چیخ بلند ہوئی. 6 آدمی اسی وقت شہید ہو گئے. یہ بات یہ کیسا تھا؟ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. غوث پاک بات زبان سے کہتے تھے دیکھنے کے لیے, حقیقت میں دل سے دل کو سناتے اور جو کہنا تھا وہ دلوں میں اتارتے جاتے. بولیں کہ نہ بولیں, وہ دل سے جو انوار و برکات جاتے وہی لوگوں کو ایسا متاثر کرتے کہ پھر عجیب کیفیت ہو جایا کرتی. یہ سرکار غوث پاک کا بات تھا. اب غوث پاک کی مجلس میں اگر جگہ نہ ملی, اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہ تھا, غوث پاک چیخ چیخ کے بات نہ کرتے, معمولی درمیانہ آواز سے بات کرتے اور وہ آواز بہت 10-20 گز تک پہنچ سکتی ہے, 50 گز مان لو, مگر لاکھوں آدمی کیسے سن لیتے تھے. فرماتے ہیں حضرت شیخ ابو المعالی کہ غوث پاک کے بات کی شان یہ تھی کہ آپ زور سے نہ کلام کرتے بات میں, بالکل درمیانہ انداز میں جیسے آپس میں بات کی جاتی ہے اس طرح بولتے, مگر جتنی آواز سب سے قریب والے کو سنائی دیتی وہ ایسی ہی آواز سب سے دور والے کو سنائی دیتی. پھر یہ دوری تو یوں تھی. اور حضرت سیدنا شیخ عدی ابن مسافر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو عجیب معاملہ تھا. اپنے مریدوں سے کہتے کہ بغداد بہت دور ہے, بہت دور. شیخ عبد القادر کا بات سننا ہے تم لوگوں کو, لوگ مچل جاتے, حضور ان کا بات سن لیں تو ایمان تازہ ہو جائے, رب سے قرب مل جائے. فرماتے تو چلو میرے ساتھ, ابھی فلاں ٹیلے پر, شہر کے باہر آتے, ایک ٹیلے پر چڑھ جاتے اور پھر ٹیلے پر ایک ایسے دائرہ کھینچتے, دائرہ کھینچ کر گول دائرہ کھینچ دیتے, یہ دیکھو یہ حصار قادری ہے, یہ غوث پاک کا حصار ہے, آ جاؤ, جو اس میں آ جائے گا یہ یہاں پر وعد قادری سنے گا, یہاں پر غوث اعظم کا بات سنائی دے گا. غوث پاک بغداد میں بات کرتے اور افریقے میں لوگ پہاڑ پر بیٹھ کر کے بات سنتے. عدی ابن مسافر رضی اللہ عنہ کے ایک مرید کو خیال آیا کہ شاید اس پہاڑ پر کوئی خصوصیت ہے, اس وجہ سے یہ بات سنائی دے رہا ہے. اس نے اپنا قدم حصار کے باہر نکالا, بالکل آواز بند, نہیں سنائی دیا. پھر قدم اندر رکھا, سنائی دیا. حضرت شیخ عدی ابن مسافر کہتے ہیں سناؤ یہ غوث پاک کی جلسہ گاہ ہے, یہاں سے جو باہر نکلے گا نہ سنے گا, ہاں یہاں آؤ تب سن پاؤ گے. تو غوث پاک کہاں تک واز کرتے تھے؟ واز بغداد کے منبر پہ ہوتا, سننے والے افریقہ میں بھی سنتے, اور پھر سننے والے صرف انسان نہیں جناتوں کے قافلے اترتے اور ملائکہ کی بھیڑ اترتی. غوث پاک کا باز ہوتا, عجیب باز. اور باز اس طرح فرماتے کہ ایک باز کرنے والا تو باز کرتا رہتا ہے, اس بیچ میں لاؤڈ اسپیکر کبھی کانکوں کی کا بولتا ہے, مگر باز کرنے والے اپنا باز چلاتے رہتے ہیں. مگر غوث پاک زبان والا باز نہیں کرتے تھے, وہ دل میں دل کو خطاب کیا کرتے تھے. اس لیے باز کے درمیان ایک چیل اوپر سے اڑتی ہوئی گزری, چی کرتی ہوئی. غوث پاک کو خیال آیا میرے بعد میں سامعین کے دلوں کو ڈسٹرب کرنے کے لیے چلائی ہے. چلا لا گیا, ایک نظر چیل پر ڈالی, چیل کی گردن کٹ کے وہاں گری اور دھڑ وہاں گرا, اور غوث پاک کا بات جاری رہا.
جاری رہا. جب بات سے فارغ ہوئے تو نظر پڑی کہ اس کا سر وہاں گرا ہے، دھڑ وہاں. آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. اللہ کے دربار میں عرض کرتے ہیں یا رب العالمین، عبد القادر کی نگاہ میں اتنا غضب، اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میری یہ نگاہ غضب کسی مسلمان پر پڑ جائے اور اس کی عاقبت برباد ہو جائے. اے اللہ کرم فرما. کیوں؟ یہ انہوں نے کہا. معاملہ یہ تھا کہ حضرت غوث پاک نے یہ شرط کر دی تھی کہ میرا نام کوئی لے تو باوضو لے، اور اگر کوئی بے وضو میرا نام لے گا موت آ جائے گی. چنانچہ جو لوگ حضرت سیدنا غوث پاک کا نام شیخ عبد القادر کہہ کر بے وضو لیتے مر جاتے تھے. ایک بار آقا کائنات تشریف لائے، غوث پاک سے کہتے ہیں اے فرزند، اے عبد القادر، لوگ تو میرا نام وضو بے وضو لیتے ہیں، کچھ نہیں بگڑتا، تم کو اتنا جلال کیوں ہے؟ میری سنت جمال پر کیوں نہیں عمل کرتے؟ کیوں اتنا جلال ہے؟ رحمت للعالمین نے حضرت سیدنا غوث پاک کو اب رحمتوں میں غوطہ دے دیا، جمال کا سرچشمہ بنانا چاہا. تو غوث پاک کہتے ہیں یا رسول اللہ، آج سے اب ایسا نہ ہوگا، کوئی میرا نام لینے والا وضو سے لے یا بے وضو لے اس کا بگڑے گا نہیں. اب اس روز سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب اپنا فیضان کرم جاری کیا. مگر بزرگان دین کہتے ہیں بے وضو اگر کہنا ہے تو غوث اعظم کہہ لو، شیخ محی الدین کہہ لو، مگر عبد القادر اب بھی بے وضو کہو گے تو جان تو نہ جائے گی مگر برکت اٹھ جائے گی، برکت چلی جائے گی. اس لیے اب بھی ان کا نام لینے کے لیے اور برکت لوٹنے کے لیے باوضو ان کا نام لینا چاہیے، وضو کے ساتھ نام لینا چاہیے. اس لیے اب جب بارگاہ رسالت سے یہ تعلیم مل چکی تھی تو چیل کا وہ حال دیکھ کر غوث پاک پر رقت طاری ہو گئی. منبر سے اترے اور سیدھے چیل کے سر کے پاس گئے. سر اپنے دستے کرم سے پکڑا اور اس کے دھڑ کے پاس آئے اور جوڑ دیا. فرمایا جا اپنا راستہ لے. اب وہ چیل تڑپی اور اڑ کر چلی گئی. سبحان اللہ، ایک طرف جلال یہ ہے اور ایک طرف جمال یہ ہے. تو تصرف غوث پاک جس طرح اپنی حیات ظاہری میں کرتے تھے آج بھی وہی تصرف ان کا جاری ہے. جس کے پاس آنکھ ہے وہ دیکھ رہا ہے، اور جو نابینا ہے نہ اس وقت دیکھا تھا نہ آج دیکھے گا، اس کو نظر ہی نہ آئے گا. اس لیے اب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان کرم لوٹو، دل سے مانگو کیا نہ ملے گا، مانگو تو ذرا دل سے اور دیکھو کہ ان کی عقیدتیں کیا عطا کرتی ہیں. غوث پاک سنیے، اگر وہ قبلہ دین نہیں ہوتے تو محی الدین نہیں ہوتے. ہاں، دین اسلام کو زندگی انہی نے عطا کی ہے، جبکہ یہ خلفائے بنو امیہ نے اسلام کی جڑیں کمزور کر دی تھی نفسانیت نے، اور بنو عباس والے جب آئے تو ان لوگوں نے تو اپنی بلحوثی میں رہا سہا دم بھی نکالنے کی کوشش کی. اور پھر ان میں مامون الرشید، اس نے تو وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں اعتدال یعنی معتزلہ کا مذہب پھیلانے کے لیے، کہ حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل کی پشت پر اتنے کوڑے لگوائے کہ اسی میں آپ کی شہادت ہو گئی. اور اس طرح سے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک یہ خلفائے بنو عباس کیا کیا نہیں کرتے رہے. سب کچھ ہوتا رہا، دین کا کباڑا ہوتا رہا، دین بالکل مریض ہو گیا، دین کے اندر سکت نہ رہی. حضرت غوث اعظم ایک بار سیر کرتے کرتے جنگل میں پہنچے. ایک نحیف و نزار بڑے ہی کمزور بیمار کو دیکھا.
کہ انسانی شکل میں بیٹھا ہے ایک ڈھانچہ۔ غوث پاک قریب پہنچے، فرماتے ہیں تم کون؟ کہا اے عبد القادر، ذرا مجھے سہارا دے کر کے کھڑا کر دو۔ غوث پاک نے بازوؤں کو سہارا دیا، کھڑا کیا، 2 قدم چلایا، اب دیکھا کہ وہ نحیف و نزار مرتا ہوا بیمار اب بڑا ہی توانا جسم والا ہو گیا، بہت حسین و جمیل نظر آنے لگا، تندرستی کا شاہکار نظر آنے لگا۔ فرماتے ہیں تم ہو کون؟ کہا میں دین اسلام ہوں۔ تم نے مجھ مرتے ہوئے دین کو حیات دے دی ہے، تم وہ مجدد ہو کہ تم نے دین کو حیات دی ہے۔ اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں وہاں سے چلا، جب آبادی میں پہنچا تو جو مجھے دیکھتا ہے، یا شیخ محی الدین، یا شیخ محی الدین، اے دین کو زندہ کرنے والے بزرگ، اے دین کو زندگی دینے والے بزرگ، اے دین کے حیات عطا کرنے والے بزرگ، سب لوگ یہ کہتے جا رہے ہیں مجھ کو۔ میں سوچنے لگا کس نے بتایا کہ مرتے ہوئے دین کو حیات میں نے دی؟ کس نے بتایا؟ جس کے دل میں دین ایمان تھا، اسی دین نے بتا دیا کہ اسی نے مجھے حیات دی۔ اب بتا دیا ہے یہ غوث پاک نے، وہاں پر دین مشکل شکل میں تھا دین، اور وہ دین حقیقت میں لوگوں کے دلوں کی بستی میں آباد رہتا ہے، دلوں کی کے اندر رہتا ہے۔ اب وہاں پر قوت بڑھی کہ نہیں بڑھی؟ اگر نہ بڑھی ہوتی تو ہر دیندار محی الدین نہ کہتا آپ کو۔ اس کا مطلب ہے کہ غوث پاک دنیا میں اس لیے نہیں آئے تھے کہ اپنی کرامتیں دکھا کر امیروں سے نذرانہ وصول کریں، وہ اس لیے آئے کہ دنیا میں دین کی اشاعت کریں، دین پھیلائیں۔ اس لیے فرماتے ہیں بہجت الاسرار شریف میں آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کرامت ولی کی یہ ہے کہ ہوا پر اڑے، پانی پر چلے اور 2-2 4-4 مہینے تک کھانا پینا نہ استعمال کرے، بڑا با کرامت ہے۔ فرماتے ہیں یہ سب کرامتیں ذیلی ہیں۔ حقیقی کرامت یہ ہے کہ کرامت الولی ان یکون قولہ وفعلہ مطابقا لقولہ وفعلہ صلی اللہ علیہ وسلم، ولی کی حقیقی کرامت یہ ہے کہ اس کی گفتار اور اس کا کردار محمد رسول اللہ کی گفتار کے مطابق، کردار کے مطابق۔ ہم اسی وقت کرامت مانیں گے ہوا میں اڑنے والے کی جب دیندار ہو اور مصطفیٰ کی غلامی کا توق گلے میں، اور ہوا میں اڑ رہا ہے اور گنجاڑیا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، دین کا غدار ہے، پانی پر چل رہا ہے، رسول اللہ کا بے وفا ہے، دین کا مخالف ہے، وہ جادوگر ہو سکتا ہے، شعبدہ باز ہو سکتا ہے، کوئی وہ بڑا سیاست، بہت بڑا سائنسداں ہو سکتا ہے، مگر وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی الشیطان ہو سکتا ہے، ولی الرحمان نہیں ہو سکتا۔ ولی الرحمان وہی ہوگا جو حبیب الرحمان کا غلام ہو۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اس لیے میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں اپنی نعمتیں بانٹ رہے ہیں، دین کو بھی پھیلا رہے ہیں، اور یہ دین کا پھیلانا نہیں ہے کہ کرسچن ایک قسطنطنیہ کے گرجا گھر کا پادری، ایک پادری ہے، ابدال کا انتقال ہو گیا، غوث پاک نے بلایا چند افراد کو جو رجال الغیب میں تھے، ان کو بلایا، جاؤ قسطنطنیہ کے پادری کو پکڑ کے لاؤ۔ وہ لوگ اس کو لے آئے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے گلے سے صلیب کاٹی، اور وہ صلیب جو کراس نشان ہوتا ہے وہ کاٹا، اور پھر نگاہ کرم ڈالی، سینے سے لگایا، کلمہ پڑھا دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
فرمایا یہ ابدال انتقال کر چکے ہیں، ان کی جگہ پر میں تمہیں ابدال مقرر کرتا ہوں۔ یہ دین کی خدمت نہیں ہے؟ اتنے بڑے پادری کو دین کا دیندار ہی نہیں بنایا، دینداروں کا امام بنا دیا، ابدال کے گروہ میں شامل کر دیا۔ یہ دین نہیں، دین کو زندگی نہیں دینا، یہ بے شک چور فاسق فاجر ہے۔ غوث پاک کے گھر آیا ہے، چوری کر کے جو مال چاہے لے جائے، مگر غوث پاک چاہتے ہیں کہ میرے یہاں آیا ہے لینے کے لیے تو معمولی دنیا کی پونجی کیا لے جائے، لے جائے تو وہ پونجی لے جائے کہ نعمت لازوال ہو۔ اب گھر کا قیمتی مال سمیٹ کر گٹھر بنایا، اٹھایا نابینا رکھ دیا بینا، پھر اٹھایا آنکھ سے محروم، پھر رکھ دیا آنکھیں جگمگا گئیں، پھر اٹھایا پھر اندھا، پھر رکھ دیا آنکھیارا۔ یہ چلتا رہا مسئلہ، اور غوث پاک اپنے تہجد کے مصلے پر بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں۔ اتنے میں دروازے پر کسی نے صدا لگائی، فرماتے ہیں خادم سے خواجہ خضر تشریف لائے ہیں، جاؤ عزت کے ساتھ ان کو یہاں لاؤ۔ آپ تشریف لائے۔ غوث پاک نے فرمایا شان نزول آپ کی کیا ہے؟ فرمایا کہ فلاں ابدال کا انتقال ہو گیا، ان کی جگہ آپ کسی کو ابدال مقرر کریں۔ سبحان اللہ، خواجہ خضر اگر چاہتے تو خود مقرر کر لیتے، مگر غوث پاک کے آنے کے بعد اب ولایت کا ہر عہدہ بٹے گا تو غوث آدم کے ہاتھوں بٹے گا، ملے گا تو انہی کی تقسیم سے ملے گا۔ فرمایا خادم سے جاؤ